الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلی نشستوں میں توحید بیان کیا گیا تھا، اس کے بعد جو ہے فرشتوں کا ذکر کیا گیا، پھر کتابوں کا ذکر کیا گیا۔ آج ہے ٹاپک عقیدہ رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسولوں پر ایمان لانے کا بیان۔ عقیدہ رسالت کی اہمیت اور ضرورت، عقیدہ رسالت پر کیوں ایمان لانا چاہیے اور اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، انشاءاللہ اس پر جو ہے سیر حاصل بحث کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو رسول رسالت کہتے ہیں، رسالت یعنی پیغام کو کہتے ہیں، پیغام رسالہ کہتے ہیں، اور پیغام کو پہنچانے والوں کو رسول کہتے ہیں۔ تو رسول جیسا کہ کہا گیا، ایمان اللہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا۔ کتابوں رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ رسول کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رسول ایک ایمبیسڈر کی طرح ہوتے ہیں، رسول سفیر کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے رابطہ کرنے کے لیے، درمیان میں کمیونیکیشن کے لیے، ربط کے لیے، ذریعے کے لیے، وہاں کے قانون یہاں بتانے کے لیے، ان کے ذریعے قانونی کام ہوتے ہیں۔ دو ملکوں کے جس طرح کام ہوتے ہیں، اسی طرح رسالت کا کام ایسے ہوتا ہے۔ تو رسول بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں، تو اللہ کے پیغام کو پہنچانے والوں کو رسول کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ جتنے انبیاء اکرام تشریف لائے، یعنی کم و پیش 1,24,000 انبیاء اکرام تشریف لائے۔ کم و پیش اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، تمام پر بھی ایک نبی کا بھی انکار کرنا گویا کہ جو ہے یعنی ایمان، دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا 7 چیزوں پر ایمان لانا ہے اور پورا کا پورا ایمان لانا ہے۔ ایک اندازاً بتلایا گیا کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں مختلف جو مقامات پر اللہ ان کو جو ہے مبعوث کیا، بھیجا تاکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ تو رسول جو ہوتے ہیں مخلوق اور رب کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے درمیان میں رسولوں کو بھیجتا ہے تاکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ تو رسول کا کام، کیونکہ ہر کس ناکس کے لیے جو ہے یہ اتنی طاقت نہیں کہ براہ راست اللہ سے بات کر سکے یا وحی کو برداشت کر سکے۔ جبرائیل کے ذریعے بھی وحی کہتے ہیں اللہ کے پیغام کو، اس پیغام کو یہ پہنچانے والے بڑے ایماندار اور ضرورتی برابر بھی اللہ کے کلام کو پہنچانے میں یہ لوگ سستی نہیں کرتے، غفلت نہیں کرتے۔ تو اللہ کی طرف سے جو پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ رسولوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ دیکھیے 1,24,000 کم و پیش انبیاء تشریف لائے، اب نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی جو ہے 1,24,000، ہر نبی رسول یعنی ہر رسول نبی نہیں ہوتے، ہر رسول نبی ہوتے ہیں، ہر نبی رسول نہیں ہوتے، کیونکہ رسول نبیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اب اس کا جو ہے ڈیفینیشن سمجھ لائیں کہ رسول کس کو کہتے ہیں؟ ہر جس کو نئی کتاب، نئی رسالت، نیا دین جس کو دیا گیا، اس کو رسول کہتے ہیں۔ 313 رسول کا ذکر کیا گیا۔ تو اور انبیاء نبی بہت سے ہوئے ہیں لیکن رسول کم ہوئے۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن پہلے رسول کون ہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، جس کو نئی کتاب، نیا دین دیا گیا۔ اب اس کی مثال ایسے سمجھ سکتے ہیں آپ کہ موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، نئی کتاب تورات دی گئی، نیا دین پیش کیا گیا، لیکن ہارون علیہ السلام اسی دین کو فالو کریں، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو جو ہے اسی کتاب کو جو ہے آپ اس کا پرچار کریں، اس کو پھیلائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، لیکن ہارون علیہ السلام رسول نہیں ہے کیونکہ نئی کتاب نہیں ملی۔ نئی کتاب جس کو دی گئی ان کو رسول کہتے ہیں۔ اب اسی کتاب کو فالو کرنے والوں کو
اسے نئے پھر نبی تو بھیجے گئے، لیکن وہی پرانی شریعت پر عمل کرانے والوں کو نبی کہتے ہیں۔ تو اس طرح نبی اور رسول میں یہ فرق ہے۔ تو بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ کے یہ بڑے فرما بردار مقبول بندے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کی پوری انسانیت میں سب سے زیادہ بہت اخلاق والے، بہت بہترین، سب سے زیادہ تقوی والے، پرہیزگار، سب سے اعلیٰ کردار والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا، نبی بنایا، نبی بناتا ہے۔ نبی یعنی ولی کوئی بھی اچھے کام کر کر ولی ہو سکتے ہیں، لیکن ہر آدمی رسول نہیں ہو سکتا۔ ولی محنت کر کے ولی بن جا سکتا ہے، اللہ والا بن جا سکتا ہے، لیکن اللہ نبی کیا ہے؟ نبی اور رسول یہ وہابی ہے۔ اللہ وہابی کا مطلب اللہ تعالیٰ عطا جس کو عطا کرتا ہے وہی ولی نبی بن سکتا ہے، لیکن ولی اور نیک تقوی شار کوئی بھی بن سکتے ہیں، محنت کرو بن جائیں گے۔ جیسے خوب محنت کرے ڈاکٹر بن گئے، خوب محنت کرے انجینئر بن گئے، خوب محنت، اگر آپ محنت کریں گے تو جس فیلڈ میں محنت کریں گے آپ کو مل جائے گا۔ لیکن نبوت ایسی یعنی ایسا پیشہ ہے، کتنی بھی محنت کر لو آپ، کتنے بھی نیک کام کر لو، آپ کو جب تک اللہ تعالیٰ نہ دے، اللہ نہ چن لے، وہ نبی نہیں بن سکتا۔ تو بچوں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نبی اور رسول، یہ رسالت اور نبوت ایسی چیز ہے جس کو اللہ چاہتا ہے اسی کو ملتی ہے۔ یہ محنت سے، مشقت سے، عبادت سے، یہ تلاوت سے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور نبی کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اللہ کے کلام کو سمجھانے کے لیے، جیسے استاد کا کام ہوتا ہے، ایسے ہی نبی اللہ کی شریعت کو، دین کو سمجھانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو رسالت پر یقین کرنا، رسالت کو ماننا، جیسے اللہ کو ایک جاننا جیسا جتنا ضروری ہے، ایسے ہی رسول کو، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو مکمل طور پر ماننا اتنا ہی ضروری ہے۔ اب دیکھیے مکے کے سردار پھر کیوں نہیں قبول کریں، کیوں نہیں؟ دیکھیے اللہ کے رسول کو سچا مانتے تھے، صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، امانت دار مانتے تھے، اعلیٰ گھرانہ تھا، اور قریش، قبیلے قریش سے، خاندان قریش سے تھے، عرب کے بڑے قبیلوں میں سے تھے، لیکن سب مانتے تھے، رسول اللہ نہیں مانتے تھے، وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اس میں اب اور سمجھنے کی بات ہے، یہاں پر اللہ کے رسول کو نیک مانتے تھے، سچا مانتے تھے، امانت دار مانتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولے، دیانتداری آپ کے پاس تھی، سارے اچھے اخلاق آپ کے پاس تھے، اس کے باوجود بھی آپ کو رسول نہیں مانے، تو وجہ کیا تھی؟ عرب کے لوگ سمجھتے تھے اگر رسول مان لیے تو پھر ہر چیز ماننا پڑے گا، وہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہماری سردار، ہم سردار ہو کر ان کی تابع ہو جائیں، ہم جو ہمارے یہ ڈاکہ ڈالنا ہم نہیں چھوڑ سکتے، لوٹ مار کرنا ہم نہیں چھوڑ سکتے، بے حیائی کے کام ہم نہیں چھوڑ سکتے، غرور و تکبر کے کام ہم نہیں چھوڑ سکتے، جیسے رسول کو مان لیے یہ ساری چیزیں چھوڑ دینا پڑے گا۔ اس لیے ان لوگوں نے اناد اور غرور تکبر کی وجہ سے رسول نہیں مانا۔ لیکن آج ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اتنا آسان نہیں، کلمہ پڑھنا آسان نہیں ہے۔ عرب کے جو کفاران قریش جو قبول نہیں کریں، بڑی گہرائی ہے اس میں کہ وہ لوگ کیوں قبول نہیں کیے؟ جیسے ہی کلمہ پڑھ لیتے وہ حضور کے تابع ہو جاتے، اب اطاعت کرنا لازم ہو گیا۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے تو ہم پڑھ تو رہے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم رسالت کے مخالف کام کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا مطلب حضور جو بولے وہ کرنا۔ آج ہماری حضور نے جتنی سنتیں ہم کو کرنے کا حکم دیا وہ کرنا، جس بات سے منع کرے اسے چھوڑ دینا۔ تو یہ رسول کو ماننا یہ ہوا۔ اگر ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، صبح سے شام تک کا ہم جائزہ لیں، کتنے اللہ کے رسول کے حکم کو ہم پامال کرتے نظر آ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو چھوڑتے نظر آ رہے ہیں، یہ فرض تو نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی دے لے لو، جس بات سے منع کرے چھوڑ دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ تو جو نبی، جس بات کا نبی حکم دے اس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ یقیناً پچھلے نبی، سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، خود ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی پوروں کو ماننا ہے۔ لیکن اب ان کی شریعت پر عمل کیوں نہیں کریں گے؟ ایسے ہی جیسے آپ کلاس 9 گریڈ میں ہیں، آپ 9 کلاس میں ہیں،
اب 3 کلاس میں 4 گریڈ میں آپ پڑھے، لیکن وہ کتابیں جو پڑھے آپ، اب وہ کتاب کو اب آپ کو جو ہے ایگزام جب ہوگا تو ایگزام میں آپ کو 3 گریڈ کے سوالات نہیں کیے جائیں گے، 4 گریڈ کے سوالات نہیں کیے جائیں گے، اگرچہ وہ پڑھانا صحیح تھا، وہ کتاب صحیح تھی، سب صحیح تھا، لیکن اب کون سے کوشچن کریں گے آپ سے؟ 9 گریڈ کے کریں گے، 9 کلاس کے کوشچن کریں گے۔ تو ایسے ہی پچھلے انبیاء کرام پورے صحیح تھے، پچھلے انبیاء کے قانون بھی صحیح تھے، ان کی کتاب بھی صحیح تھی، اس لیے ان کو مانیں گے، لیکن وہ کتاب کے سوالات اب نہیں آئیں گے، اس لیے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اگرچہ کیا کریں گے؟ مانیں گے، سچے تھے، صحیح تھے، سب تھے، لیکن اب مانیں گے، اب قبول پڑھیں گے کون سا ایگزام، کون سا دیں گے؟ 9 گریڈ، 9 گریڈ والی، یعنی وہ کیا 9 گریڈ کیا ہے؟ قرآن پاک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب ہم جس قانون کو، ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں، جو ہم جس گریڈ میں ہیں، ہم 9 کلاس میں ہیں، تو 9 کلاس کی کتاب پڑھیں گے۔ 9 کی کلاس کے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، 9 کلاس میں قرآن پاک ہے، تو اب قرآن پاک ہی کا قانون چلے گا۔ آپ کو جتنے ایگزام میں سوالات آئیں گے، کوشچنس آئیں گے، وہ سب 9 کلاس کے آئیں گے، 2 کلاس 1 کلاس کے سوالات نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہم صحیح تھے، مانتے تو ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اسی طرح قرآن پاک اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یقیناً ان پر عمل کرنا، ان پر ایمان لانا، یہی ہمارے لیے کامیابی کا راز ہے۔ اللہ کے رسول نے جس بات کا حکم دیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک نے اعلان فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اب یہ رسول پر ایمان کیوں لائے؟ اس لیے ایمان لائے لیطیع، یعنی تاکہ تم ان پر اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، اللہ کے حکم سے ان کی فرما برداری کرنا تم پر لازم ہو گیا۔ اللہ کے رسول جو ہر نبی پر، ہر قوم پر اللہ نے نبی اتارے ہیں، تو نبی کا کام ایک رابطے کا کام ہے، ایمبیسڈر کا کام ہے، سفیر کا کام ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ تو ان لوگوں نے لوگوں تک ایمانداری کے ساتھ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، تو اس پیغام پہنچا دیا، اس پیغام کو قبول کر لینا۔ تو عرب کے لوگ جو کفار تھے، قبول نہیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ مکمل تابعداری میں آ جاتے تھے، لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو ہم نام سے تو زبان سے تو پڑھتے ہیں، لیکن عملی طور پر اللہ کے رسول پر ہمارا عمل پورا مخالفت میں ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت میں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم دے اس پر عمل کریں۔ اب رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی محدود وقت کے لیے تھے، یعنی لیمیٹڈ پیریڈ تھا ان کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریڈ قیامت تک کے لیے ہے۔ 1400 سال تقریباً ہو گئے نبی کی عمر تک، وہ پچھلے نبیوں میں ان کی عمر تک جو ہے وہ قانون چلتا تھا، جیسے ان کا انتقال ہو گیا پھر جو ہے نئے نبی آتے، نیا قانون، نئی شریعت شروع ہو جاتی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قیامت تک آپ ہی کا قانون چلے گا۔ 1450 سال ہو گئے، ابھی وہ چل رہا ہے، نہ جانے قیامت کب آئے گی، تب تک حضور ہی کا قانون چلے گا، اللہ کے رسول کی شریعت چلے گی۔ اور اسی طرح حضور کے احکام کو بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ یعنی یہ اللہ ہی کی طرف سے، اللہ کا منشا ہوتا ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، رسول کو ماننے کا مطلب جو کچھ یہ بولتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ماننا یعنی ایک وحی ہے، ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ وحی مطلوع کا مطلب قرآن، وحی غیر مطلوع کا مطلب احادیث۔ تو چنانچہ یہ دونوں بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وما ينطق عن الهوى، یہ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ اپنی خواہش سے بولتے نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں اپنی خواہش سے نہیں بول رہے ہیں، بلکہ اللہ کا جو منشا ہے، اللہ جو وحی اتارتا ہے، جو پیغام دیتا ہے، وہی پھیلاتے ہیں، وہی بات، اسی کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ ہر نبی آئے، انہوں چل جانے کے بعد جو ہے پھر دوسرے نبی آتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے، وہ خاتم النبیین۔ حضور کو نہ صرف نبی ماننا ہے، رسول ماننا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، یہ خاتم النبی ماننا ضروری ہے، کیونکہ حضور کے زمانے ہی میں ایک کذاب نکلا تھا، مسلمہ بن کذاب، جو اپنے نبوت کا دعویٰ کرا تھا۔ حضور نے پہلے سے ایڈوانس میں، پہلے سے پیشن گوئی فرمائی کہ میرے بعد اتنے کذاب آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، آج بھی موجود ہیں۔ شکیل بن حنیف بول کے جو ہے ابھی بھی جو ہے اس کا فتنہ چل رہا ہے، قادیانی فتنہ چل رہا ہے، مہدیوں کا فتنہ چل رہا ہے، جو اپنے آپ کو حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، نبی تو مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے۔ کافروں کا معاملہ بھی یہی تھا،
محمد بن عبداللہ مانتے تھے، صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، سچا مانتے تھے، دیانتدار مانتے تھے، ہر سارے اخلاق مانتے تھے، لیکن رسول نہیں مانتے تھے۔ تو رسول بھی ماننا، آخری نبی ماننا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر آخری رسول اگر نہیں مانیں گے، حضور نے فرمایا لا بعد نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس کا عقیدہ بھی اگر کوئی نہیں رکھے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، کافر، اس دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو آخری نبی بھی ماننا حضور کو ضروری ہے، اور حضور کے پیغام کو قبول کرنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام، سارے پیغامات کو قبول کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے سارے کے سارے سچے ہوتے ہیں، انبیاء بہت ہوئے، سب انبیاء پر بلا تعین تعداد ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی صالح، کوئی ولی، قطب، غوث کتنا بھی بڑے رتبے پہ آ جائے، ولی نہیں نبی نہیں بن سکتے۔ نبی کی نبوت معلوم کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ہاتھ سے ایسے ایسے کرشمے کرائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ، جو اپنے عقل میں نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہاتھ سے لکڑی چھوڑ دیا، اژدہا بن گیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے، مٹی کے جو شکل ایک پتلے کی طرح بناتے، پرندہ بناتے، اس میں پھونکتے، اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ ایسے جو عام آدمی نہیں کر سکتے وہ کام اللہ تعالیٰ نبوت کی نشانی کے طور پر دیتا تھا، تو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے۔ انبیاء کے معجزے جو قرآن پاک اور صحیح روایتوں میں موجود ہیں، اللہ کے رسول ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، انگلی سے اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ڈوبا سورج پلٹ کر آ گیا، اسی طرح انگلی سے آپ کے جو پانی کے فوارے دار پانی نکلا کرتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تھوک کے لعاب مبارک کے کتنے جو ہے معجزات موجود ہیں، یعنی کھارا پانی میٹھا ہو گیا، اور پانی جو ہے نیچے سے اوپر آ گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے اتنے معجزات موجود ہیں، معراج کا سفر پورا معجزہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، آن کی آن میں پورا اتنا بڑا سفر کر لینا۔ اسی طرح پیغمبروں میں بعض کا رتبہ بعض سے بڑا ہے، سب سے بڑھتر و افضل و اعلیٰ آپ کے اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ پھر نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا، نہ ہوگا، قیامت تک جتنے انس و جنس ہوں گے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی آپ سب کے آپ پیغمبر ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوں گے۔ تو یہ نبوت کے بارے میں جو ہے مختصر جو ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، رسالت اور نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر حضور کے چند خصوصیات ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کے ساتھ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا۔ اور نبی کا معنی ایک یہ ہوتا ہے کہ غیب کی خبریں دینا۔ بعض لوگ غیب کی خبروں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے معنی ہی ہے غیب کی خبر دینا، جو ہم کو نہیں معلوم ہے وہ خبر دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ وہ خبریں دیے ہیں جو ابھی تک بھی ثابت ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایمان لائے، اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے جو کہا، آج ڈاکٹرز ریسرچ کر کر آج پتا کر رہے ہیں کہ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا۔ اس طرح حضور کی احادیث کو دیکھیے، ایک ایک احادیث کو دیکھیں گے تو آپ صحیح اور ثابت پائیں گے اللہ، اور قیامت تک، قیامت کے نشانیوں کو بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر خطا سے پاک ماننا، سارے نبیوں کو نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، رسول گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور پوری کائنات میں، پوری مخلوق میں اللہ کے سب سے زیادہ مقرب بندوں کو اللہ نبی اور رسول بناتا ہے۔ تو چنانچہ ایسے ہی ہم کو ایمان لانا ہے۔ آئیے کل جو کچھ سوالات کیے تھے، تو جتنے حاضرین ہیں، ناظرین ہیں، آیت الکرسی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آیت الکرسی سنائیں گے، تو جو حضرات، جو بچے یا بڑے جو بھی سنانا چاہ رہے ہیں تو سنائیے۔ اور اس کے علاوہ پچھلے جو نشستوں میں جو ہو گیا، اللہ یعنی ایمان لائے، پھر ایک مرتبہ 1-2 منٹ میں اعادہ کر دیتا ہوں، تاکہ آج بہت سے لوگ نئے جو ہے جوائن ہوئے تو وہ معلوم کر لیں کہ سب سے پہلے عقیدہ، یعنی ہم عقیدے کا تعلق دل سے ہے، ایمانیت کا تعلق دل سے، ایمان یعنی دل میں یقین کر لینا، عمل سے اس کا تعلق نہیں ہے، دل سے تعلق ہے۔ اللہ کو ایک جاننا، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی اور کی عبادت جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اللہ واجب الوجود ہے، وہ اپنی ذات سے موجود ہے، اور جتنے بھی مخلوق ہے اللہ ان کا سبب بنا، اللہ مسبب ہے، وہ سبب کے ذریعے ان کو پیدا فرمایا۔ اور ساری مخلوق، پھر اس کے بعد جو ہے فرشتوں کا ذکر کیا گیا۔ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہے، بڑی 3 مخلوقوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، انسان، جن
اور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، نور، اور یہ گناہوں سے پاک ہے، اللہ نے انہیں نفس نہیں دیا، اللہ جو حکم دیا وہی کرتے رہیں گے، مرد عورت پن سے پاک ہے، جو اللہ حکم دیتا ہے قیامت تک وہی کام کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسری بات بتائی گئی تھی کتابیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی کتابیں اتارا، اس میں جو ہے 104 کتابوں میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک قرآن ہے۔ قرآن کے بارے میں ہم نے کل تفصیل سے ہم نے سماعت کیا کہ قرآن اللہ کا یہ زندہ موجودہ ہے، قیامت تک اس میں کوئی خلط ملط نہیں کر سکتا، ایک حرف کا بھی اضافہ یا کمی نہیں کر سکتا، اور یہ اللہ تک، کیونکہ اللہ نے اس کے حفاظت کی، خود وہ حفاظت فرما رہا ہے، اس کا وعدہ فرمایا ہے، اور قرآن لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، جو لوگ اس پر عمل کریں گے یقیناً جنت کا راستہ پائیں گے۔ یہ بات بتائی، آج جو ہے رسولوں کا ذکر کیا گیا، رسول اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، وہ پورے انسانوں میں سب سے بلند رتبے، دیکھیے انسان ہوتے ہیں، رسول انسان ہوتے ہیں، اور انسانوں میں بھی صرف مرد ہوتے ہیں، عورت رسول نہیں ہوتے۔ کسی 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں سے کسی عورت کو بھی اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ مریم علیہ السلام بھی ہے، ولیہ ہیں، حالانکہ ان پر بھی وہی آتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جو ہے وہی کا قرآن پاک میں ذکر آیا، وہی موسیٰ علیہ السلام کے کشتی میں ڈالنے کا یا صندوق میں ڈال کر بہانے کا ذکر آیا، لیکن وہی کے ذریعے پیغام اللہ نے پہنچایا، لیکن نبی نہیں ہے، نبیہ نہیں ہے، نبی صرف مرد ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی کا کام اللہ اور مخلوق کے درمیان رابطے کا کام کرتے ہیں، یہ دونوں میں کمیونیکیشن کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام بندوں تک صحیح ایمانداری کے ساتھ پورا کا پورا دیانتداری کے ساتھ پہنچا دینا، یہ نبی کا کام تھا۔ تو مائک کھولیے۔ تو اب میں سب سے پہلے میں آیت الکرسی جو پڑھنا چاہ رہے ہیں پڑھیے انشاءاللہ، اس کے بعد چند سوالات بھی کیے جائیں گے۔ اپنا نام بولیے، اس کے بعد جو ہے تائی جان میں کچھ سوال کریے، سوال اچھا کریے۔ مائک بند ہے کیا؟ تائی جان اپن قرآن کو مانتے نا، جی تو عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان لوگوں کی قرآن بھی صحیح تھا، ان لوگوں کی قرآن بھی صحیح تھی نا، بالکل صحیح تھے۔ اس میں کچھ غلط تھوڑی تھا۔ ہاں ہمیں بتایا نا، ابھی آپ کو ایک مثال دیا تھا، ابھی 2nd کلاس کی کتاب آپ پڑھے، 2nd کے بکس پڑھے آپ، وہ صحیح تھے، اب وہ دور ختم ہو گیا، اب وہ کلاس سے اب آ کے 5th میں آ گئے، 6th میں آ گئے، 7th میں آ گئے، اب وہ کتاب صحیح ہے، لیکن آپ کو اب یہ سیشن میں، یہ پیریڈ میں، اب یہ ایئر میں آپ کو 2nd کے کوشچن نہیں آئیں گے، اس لیے آپ کو کون سے پڑھنا پڑے گا؟ اب 5th کلاس میں ہے تو 5th کلاس کی کتابیں پڑھیں گے آپ، اب اس کی ضرورت نہیں رہی آپ کو، اس لیے وہ سچے تھے، ماننا سچے تھے، اگرچہ اس میں ملاوٹ ہو گئی، لوگ اپنے پیغام اس میں شامل کر لیے، اب اس کو وہ جب آپ پڑھے تھے برابر وہ سچے تھے، کیونکہ آج بھی اس میں کچھ حصہ اللہ کا سچا کلام ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، وہ پورے کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن لوگوں نے اس میں ملا دیا، اس لیے اب وہ اس کے سوالات نہیں آئیں گے، ہم صرف کیا عقیدہ رکھیں گے؟ اللہ کا کلام ہے، سچا کلام تھا، اور ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اب 7th کلاس میں تو کیا کریں گے؟ کس کی تیاری کریں گے آپ ایگزام میں؟ 7th کے بک کی تیاری کریں گے نا، اسی طرح قرآن کے پیریڈ میں آ گیا، اب آپ جس کلاس میں ہیں اس کی بک ہے قرآن، تو قرآن کے بارے میں ہی آپ سے سوال کیا جائے گا۔ جی جزاک اللہ۔ چلیے، کوئی آیت الکرسی حدیث سنا رہے ہیں؟ یس جی، اچھا سنائیے۔ بسم اللہ نام الرحمن بولیے، الرحیم، اپنا نام بولیے۔ شیما نولین۔ ہاں سنائیے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل جزاک اللہ خیرا. ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے ماشاءاللہ. لا نبی یا بعدی، اللہ کے رسول نے فرمایا. بے شک. آیت الکرسی کون سنائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Aisha Begum. Class is third class. میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم